بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں ان کلمات کی بنی اسرائیل کو تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں نہ دھسا دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی تلقین کروں۔ اللہ تعالیٰ کے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک بناؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو وہ دے دیتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو، جب خدا نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق بھی دیتا ہے تو تم بھی اسی کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں متوجہ رہو گے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ نمبر 3، روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی خوشبو سے محفوظ کرتی رہے گی، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بدبو جو خالی معدہ سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے بھی پاک ہے۔ نمبر 4، مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کے عالم میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر جان چھڑا لوں، اور ہاں میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دولت قربان کر دے۔ نمبر 5، دن رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن اس کا تیزی سے پیچھا کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی قلعے میں پناہ گزین ہو جائے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا کسی قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ نمبر 1، الزوم جماعت، 2 سماع، 3 اطاعت، 4 ہجرت، 5 جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جو شخص جماعت سے ایک بالش بھی نکل گیا اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا کہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز و روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی وہ سزاوار جہنم ہے۔ ابن عساکر نے المقتصا فی الفضائل الاقصی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا حضرت قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداہدہ بن ہدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا
کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے تو آپ علیہ السلام کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں آپ کا سر مبارک رکھ کر منگوایا، مگر اس حالت میں بھی سر مبارک یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے تا وقت کہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو فوراً زمین میں دھسا دیا۔